وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا نہیں ایویں نہیں مزہ تسی اپنی رضائیاں تو ہاتھ باہر کٹ کے تے ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ نہیں اے ٹھنڈ جری ہے اے ٹھنڈ تے برداشت کرنی پائے گی ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گناہگاراں نو ساڈے ورگے او گناہگاراں نو انہاں گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اتھ سب نبیاں میرے آقا نو اتھ سب نبیاں ساڈے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا کائنات کے پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم شیخ حضرت مولانا قاری عبدالحلیم صاحب کا جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے جامع مسجد کی انتظامیہ اور جن جن بھائیوں نے جس جس انداز کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون کیا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات گرامی قدر کائنات کے پروردگار نے اے جری ریپیٹ ہے نا بار بار اے تھوڑی ہوئے لیکن تھوڑی ہوئے
کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اعلیٰ عطا کیا. بولو جو بھی عطا کیا ہے وہ اللہ عطا کیا, جو بھی عطا کیا وہ عرفہ عطا کی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی بات بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا کھانا بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا پینا بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اللہ ہے, میرے نبی کا کرینہ بھی اللہ ہے, میرے نبی کا نگینہ بھی اللہ ہے, میرے نبی کا مدینہ بھی اللہ ہے, میرے نبی کا بچپن بھی اللہ ہے, میرے نبی کا لڑکپن بھی اللہ ہے, میرے نبی کی جوانی بھی اللہ ہے, میرے نبی کی نبوت بھی اللہ ہے, میرے نبی کی رسالت بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی طہارت بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی دیانت بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی امانت بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی شرافت بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا حسن بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا جمال بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی صورت بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی سیرت بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا کردار بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا اخلاق بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی گفتار بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی نمازیں بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کے سجدے بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا قیام بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا جہاد بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی کملی بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا کمبل بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا لباس بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا بستر بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی معراج بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا انداز بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا کردار بھی اللہ ہے, میرے نبی کا کنبہ بھی اللہ ہے, میرے نبی کا قبیلہ بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا حسب بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا نسب بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کے والدین بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی ازواج بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی بنات بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کے بیٹے بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی بیٹیاں بھی اللہ ہے, میرے نبی کے سسرال بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کے داماد بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کے نواسے بھی اللہ ہے, میرے نبی کے نواسیاں بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا شہر بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی بولی بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی گفتار بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کے اشار بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کے جانشار بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا صدیق بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا فاروق بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا عثمان بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا حیدر بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا بلال بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کا معاویہ بھی اللہ ہے, میرے پیغمبر کی امت بھی اللہ ہے. اور رب کعبہ کی قسم ہے, کائنات کے پروردگار نے میرے پیغمبر کو اتنی شان عطا کی ہے, کائنات کے پروردگار نے میرے پیغمبر کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ میرے پیغمبر کی صدی تمام صدیوں میں سے اعلیٰ, میرے پیغمبر کا مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ, میرے پیغمبر کے لمحے تمام لمحوں سے اعلیٰ. اور جس کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے, وہ خدا خود سبحان ربی اللہ ہے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. وقاص احمد فروقی صاحب. حضور کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا. اور پھر قرآن پاک میں نا کائنات کے پروردگار نے خود اعلان فرما دیا, کہا ورفعنا لک, کچھ ہی بولو, ورفعنا لک. کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا, ورفعنا لک ذکرک, او میرا سوہنا نبی, میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیرے چرچے کو اونچا کر دیا. اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے, اذا ذکرت ذکرت معی, او میرا سوہنا نبی, میں نے اس انداز سے اونچا کیا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا, جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی, جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا, آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے. قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے, انجیل میں خدا کا نام, انجیل میں مصطفیٰ کا نام, تورات میں خدا کا نام, تورات میں مصطفیٰ
کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، خطبے میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام، ملکوں میں خدا کا نام، ملکوں میں مصطفیٰ کا نام، شہروں میں خدا کا نام، شہروں میں مصطفیٰ کا نام، بستیوں میں خدا کا نام، بستیوں میں مصطفیٰ کا نام۔ ارے بابا، زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ اوے حضور دی شان سن دے، اچھی آخو ذرا سبحان اللہ۔ اوے کوئی پنڈ چ ہے نا آکھے کہ بھابی حضور دی شان نہیں بیان کر دے، اچھی آخو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو اس لیے کہا کرتا ہوں یارو، کوئی کسی دی ہستی ہے، کوئی کسی دی بستی ہے، کوئی کسی دا پیر خانہ ہے، کوئی کسی دا آستانہ ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، ساڑی تے کل کائنات ہی ساڑا پیغمبر ہے، اور میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، اور میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، اور وہ میرا امام ہے، وہ میری صبح کا بھی امام ہے، میری شام کا بھی امام ہے، میری رات کا بھی امام ہے، میرے دن کا بھی امام ہے، میری عقل کا بھی امام ہے، میری سوچ کا بھی امام ہے، میری فکر کا بھی امام ہے، میرے بچپن کا بھی امام ہے، میرے لڑکپن کا بھی امام ہے، میری جوانی کا بھی امام ہے، میرے بڑھاپے کا بھی امام ہے، اور وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عصمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وہ دعا کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وہ دعا کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ صبح و سموار کے گھر میں عبداللہ کے، وہ بھی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ۔ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب بھی تشریف لے آگے نے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ ورفعنا، بعد آپ 10 منٹ حضور دی نعت پڑھنی ہے، تے پھر انشاءاللہ 15 منٹ حضور دے یاراں دی تعریف کرنی ہے، تے انشاءاللہ 12 بج جانے نے، تے انشاءاللہ روٹی کھول جائے۔ 12 بجے تک جاگ دیو انشاءاللہ۔ حضرت کہہ رہے ہیں 12:30 ایک، نہیں یہ 11 بجے پروگرام ختم ہونا سی، تے چلو ہن 12 بجے ختم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بڑی گل ہے ماشاءاللہ 12 بجے انشاءاللہ قرآن پاک بھی انشاءاللہ میں قرآن چو حضور دی نعت انشاءاللہ تعالیٰ سنان۔ توجہ میری طرف رکھو، قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا، ذرا بولو ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا معنی ورفعنا لک ذکرک کا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرا سوہنا نبی، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا۔ اب میں نے عرض کیا ربا، پیغمبر تو ہوتا ہی اونچا ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی عظمت والا ہے، اے اللہ تیرے
والے تو سارے نبی آلہ اور نبی ہوندہ ہی آلہ ہے، نبی ہوندہ ہی عصمت والے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے عصمتوں والے ہیں، اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے شانوں والے ہیں، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی عصمتوں والا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد تو نے مسجود ملائک بنا دیا، بنانے کے بعد تو نے اس کو جنت کا مکین بنا دیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جس نے 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دی ہے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ ہے کہ جس نے جب اپنا عصا پانی کے اندر مارا تو نے پانی کے اندر راستے بنا دیے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ ہے کہ جس نے تیری عزت کے خاطر آگ کے اندر چھلانگ کو لگا دیا تھا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ ہے جو تیرے حکم پر چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جو جب گفتگو کرتا تو پرندے بھی اس کی گفتگو کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ ہے جو اپنے ہاتھ پر لوہے کو رکھتا تو لوہے کو موم بنا کر کے رکھ دیا کرتا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ ہے، پیغمبر تو تیرا وہ بھی عظمتوں والا جو جب مردے کو حکم کرتا قم بِإِذْنِ اللہ، مردہ قبر سے کھڑا ہو کر اپنے پیغمبر سے گفتگو کرنے لگ جایا کرتا تھا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جس کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں نے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے آلہ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، لیکن یہاں پر تو نے بالخصوص کہہ دیا کہ میں نے اپنے نبی کا ذکر اونچا کر دیا۔ یہ کیا بات ہے؟ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا اے پیغمبر تو میرے سارے آلہ، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ وہ پیغمبروں کا امام ہے، وہ خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھی ہے، اس کے قدم حلیمہ کی اٹھنی پر پڑ گئے، میں نے حلیمہ کی اٹھنی کو تمام اٹھنیوں کی سردار بنا دیا۔ اس کے قدم ابو بکر صدیق کے کندھوں پر آ گئے، میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔ اس کے قدم یثرب کی وادی پر پڑ گئے، میں نے یثرب کو مدینہ الشریف بنا دیا۔ اس کے قدم مکہ کی دھرتی پر پڑ گئے، میں نے مکہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھا ڈالی۔ اس کے قدم صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، مفتیہ کائنات، محسنہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑ گئے۔ میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو جو کچھ بھی عطا کیا وہ اعلیٰ عطا کیا، عظمت والا عطا کیا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آپ کے اور میرے آقا، آپ کے اور میرے لیے کیسے رحمت للعالمین ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام، آپ کی رفت، حضور اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ لیکن آؤ پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ علیہ السلام اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ادھر توجہ میری طرف رکھیے، نگاہیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کو بڑی تیزی سے اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ میری اماں جان کا تذکرہ آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آیا ہے۔ ارے بابا جانتے ہو کون ہے سیدہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ تجھے پتا ہے تیرا اور میرا نکاح کیسے ہوا، کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ حضرت صدیقہ کائنات عرض کرتی ہیں، آقا بتلائیے نا کیسے نکاح ہوا؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ میں رات کو سویا ہوا، نیند کے اندر آرام فرما تھا، جبریل میرے پاس آیا، اریتو کی فی المنام ثلاث لیال، جبریل میرے پاس آیا اور جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا ریشمی جنت کا رومال تھا۔ اس رومال
کے اندر ایک تصویر تھی. جبریل نے مجھے اٹھایا, اٹھا کر کے عرض کیا آقا اس رومال کے اندر جو تصویر ہے اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کا رب کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے. رات گزر گئی, جبریل چلا گیا, دوسری رات ہوئی, پھر جبریل آیا, تصویر لے کر کے آیا, تیسری رات ہوئی, پھر جبریل آیا, تصویر لے کر کے آیا. میں نے کہا اگر رب کا فیصلہ ہے تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جب تیرا اور میرا نکاح ہو گیا اور جب میں نے تیرا چہرہ دیکھا تو مجھے معلوم پڑ گیا ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر کے جبریل میرے پاس آیا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آخنا ہوں نہ کسے دے رشتے دا انتخاب کرے تے بابا کر دے, کسی دے رشتے دا انتخاب کرے تے نانا کر دے, کسی دے رشتے دا انتخاب کرے تے استاد کر دے, لیکن میں اپنی اماں جان پہ قربان جاؤں جن کے رشتے کا انتخاب کیا ہے تو کائنات کے پروردگار نے کیا ہے, اور دلہا وہ تلاش کیا ہے جس جیسا دلہا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان. دلہا وہ تلاش کیا جس جیسا دلہا کائنات میں آیا کوئی نہیں, رب نے بنایا کوئی نہیں. اسی لیے تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا, امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا, جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا کہ وہ مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ تو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا. ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ, ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آؤ بات چل پڑی ہے تو میں نوکری پیش کرتا چلا جاؤں. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیا نہیں مانتا؟ کہتا میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا. میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا. اگر میں تجھے ان کا بیٹا مان لوں تے مانا اے ہوئے کہ میں تینوں مومن مان لواں. نہ بابا نہ, وہ ہر ایرے گہرے نتو خیرے دی ماں نہیں ہے, وہ صرف مومنہ دی ماں ہے. اماں عائشہ کے روحانی بیٹو اونچی کو سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں میں اماں کا تذکرہ کروں تو خوش ہو کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تینوں انہاں دا بیٹا مان لوا تے مانا آئے ہویا کہ میں تینوں مومن مان لوا. نا بابا نا, یہ تقسیم ہے کائنات کے پروردگار کی, یہ عظمت ہمارے حصہ میں آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آؤ نا میں نے شعر کے اندر ایک لفظ بولا کہ جب ان پر تہمت لگی کائنات کے پروردگار نے عزت کی گواہی دی. آؤ دیکھو نا میں تمہیں لے کر کے چلوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت ہے امی عائشہ, میرے نبی کا لباس امی عائشہ, میرے نبی کا وقار امی عائشہ, میرے پیغمبر کی دستار امی عائشہ, میرے پیغمبر کا حرم امی عائشہ. ارے تجھے اور کوئی گھر نہیں ملا تو کسی یہودی کی بیوی پر بات نہیں کرتا, کسی عیسائی کی بیوی پر بات نہیں کرتا, کسی سکھ کی بیوی پر بات نہیں کرتا. تو جب بھی بات کرتا ہے میرے پیغمبر کی زوجہ کے بارے میں بات کرتے, میرے پیغمبر کی عزت کے بارے میں بات کرتے. رب کعبہ کی قسم ہے جب تک امی عائشہ کے روحانی بیٹے زندہ ہیں ہم امی عائشہ کی عزت کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں. اور میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ, تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی کہکشاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. نعرہ تکبیر, شان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان. بھئی جو کچھ مالک غنیمت اتھے لے آؤ جاؤ سبحان اللہ, ٹھیک ہے, اتنے سٹن دی ضرورت کوئی نہیں ہے, جرے جمع کر کے اتھے لے آؤ سبحان اللہ. اللہ آپ کی محبت قبول کرے. یہ ایک محبت کا انداز ہے. بڑے بڑے بادشاہ جدو اپنی تعریف سن دے سن نا تے انعام چ گلے چ جرا کچھ ہوندا تے اس شاعر نو انعام دتا کردے سن بھی تو ساڈی تعریف کیتی ہے تے حضور دے امتی خوش ہوندے نے
کہ حضور دی تعریف ہو رہی ہے, حضور دے یارہ دی تعریف ہو رہی ہے, تے انی خوشکی بھی چنگی کوئی نہیں. اسی آکھیا کہ بھی تسی وہابیو اللہ دے نا تے نہیں دینا, تے وہابیاں نے آکھیا تسی غیر اللہ دے نا تے نہیں دینا, تے وہابیاں نے آکھیا جاؤ پھر اسی اللہ دے نا تے بھی نہیں دینا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ عجیب انداز ہے. تو یہ محبت کا عالم ہے, نوجوانوں کی محبت ہے, تو کوئی فتویٰ نہیں انشاءاللہ. جب رب کعبہ کی قسم امی عائشہ کا رتبہ بلا جدا ہے. آؤ نا پھر میں دوبارہ کہتا ہوں, پھر سنیے گا کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ, تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی داستان عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں, ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا, حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا, بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ. تیرے حجرے کی عصمت کا کیا ذکر ہو, خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ. اور جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ. نعرہ تکبیر. حضرت امی عائشہ. اونچی اونچی اونچی. نعرہ تکبیر. تکبیر. حضرت مصطفیٰ. شان مصطفیٰ. شان صحابہ. امی عائشہ صدیقہ. عائشہ صدیقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تذکرہ کر رہا تھا حضرات گرامی کے ذرا آؤ, آج میرا دل چاہتا ہے آج دی رات اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے چرچے کردے گزر جائے. سبحان اللہ. اور مینوں پتہ ہے نہ روٹی کھاون تسی آئے ہو نہ روٹی کھاون میں آیا, تسی بھی حضور دا ذکر سنن آئے ہو, میں حضور دا ذکر کرن آیا. تے گل کوئی نہیں, وقت سارا اے سب تو قیمتی وقت ہے. ذرا صحابہ دی عزت عظمت بیان کر دیا گزر رہے. رب کعبہ دی قسم ہے, آؤ نا میں آپ کو لے کر کے چلوں. میں تذکرہ کر رہا تھا, آئیے حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ صدیقہ کائنات, عتیقہ کائنات, عفیفہ کائنات, عالمہ کائنات, مفسرہ کائنات, محدثہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی منافقوں نے. انہوں نے میری اماں جان پر تہمت لگا دی, لیکن میری اماں جان کو علم ہی کوئی نہیں ہے, میری اماں جان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی, اے میرے سر کے تاج, اگر آپ اجازت دیں میں اپنی اماں کے گھر چلی جاؤں. جب معلوم پڑا اجازت مانگی ہے, میرے نبی پہلے اجازت نہ دیا کرتے, کبھی کبھی روک لیا کرتے. اماں جان فرماتی ہیں میں نے اجازت مانگی, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا عائشہ اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ. میں گھر سے نکلی, اپنے بابا کے گھر پہنچی, جا کر کے میں نے بابا ابو بکر کے چہرے کو دیکھا, آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. میں نے کہا بابا ابو بکر کیا آپ بھی مجھ سے خفا ہیں, کیا آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹا یہ تو نے سوچ بھی کیسے لیا ہے, اگر تیرے محبوب پیغمبر تجھ سے ناراض ہے ابو بکر تجھ سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ انداز بڑا عجیب ہے. 40 دن گزر گئے, رب کی وحی کا نزول نہیں ہو رہا, لوگ بڑے پریشان ہیں, صحابہ بڑے پریشان ہیں, میرے نبی بڑے پریشان ہیں. میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں, کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں. کسی نے کہا بیوی تبدیل کر لیجئے, کسی نے کہا نکاح دوسرا کر لیجئے. پھر میرے نبی نے ایک مشورہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے بھی کیا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں یار عمر تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ حضرت فاروق اعظم بولے, عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دوں گا, پہلے آپ یہ بتائیے نا آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ کہا میرا نکاح صدیقہ کے ساتھ رب کی مرضی کے ساتھ ہوا. جبریل تصویر لے کر کے آیا, اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا ہے, اللہ کے آرڈر کے ساتھ ہوا ہے. حضرت عائشہ کو بیوی کائنات کے پروردگار کے حکم کے ساتھ حضرت عائشہ میرے حرم کے اندر آئی ہے. حضرت فاروق اعظم بولے, میں کہا کرتا ہوں نانا
सहाबा हजरत फारूक आजम का ईमान बोला। हजरत फारूक आजम अर्ज करते हैं आका अगर बात ऐसे ही है आपका निकाह कायनात के परवरदिगार के हुक्म के साथ हुआ है, फिर फारूक आजम का ईमान इस बात की गवाही देता है कि जो कायनात का परवरदिगार आपके जिस्म अतहर पर गंदी मक्खी को नहीं बैठने देता, वो आपके बिस्तर अतहर पर गलत औरत को भी नहीं आने दे सकता। आका गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हुआ करती है, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हुआ करती है। और मेरा नबी पाक, मेरे नबी का पसीना पाक, मेरा नबी पाक, मेरे नबी का बिस्तर पाक, मेरा नबी पाक, मेरे नबी का किरदार पाक, मेरा नबी पाक, मेरे नबी की सीरत पाक, मेरा नबी पाक, मेरे नबी की जवानी पाक। जब ये अल्फाज फारूक आजम ने जमीन पर कहे आका नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हुआ करती है, कायनात के शहंशाह ने यही अल्फाज फारूक आजम के कुरान बना करके नाजिल कर दिए। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाती वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। रब्बे काबा की कसम जो जुमले फारूक आजम ने जमीन पर बोले अल्लाह ने कुरान पाक की आयत बना करके नाजिल कर दिए। मुझे कहने दीजिए ना ये शान है मेरी अम्मा आयशा की। अरे किसी की इज्जत की बारी आई तो बच्चा बोला, लेकिन जब मेरी अम्मा जान की इज्जत की सफाई की बारी आई तो खुद फिर कायनात का परवरदिगार सच्चा बोला। नारे तकबीर, शान अम्मी आयशा, शान अम्मी आयशा सिद्दीका। अठा नु लहरा के बुलंदो के अपनी मां दा नाम लो, काफिर तौहीन करन तो बाद नहीं आते तुसी नाम लण तू तत्हीरे अम्मा आयशा सिद्दीका, शान अम्मी आयशा सिद्दीका, अजमत अम्मी आयशा सिद्दीका, शान सहाबा, अजमत मुस्तफा। नारे तकबीर। हजरत मौलाना वकास अहमद फारूकी साहब। सुबहान अल्लाह। सुबह 15 मिनट रह गए 12 वजन च चला ए 12 वजन च 15 मिनट रह गए। इस गल ते भी आखो सुबहान अल्लाह। सुबह ये जलसा दे हजरत शेख साहब होने शुरू होया। सुबहान अल्लाह है। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। आपने मुझ नाचीज़ का, मुझ गुनाहगार का इंतज़ार किया और तुसी सहाबा दे तस्करे सुनन वाले, तुसी सहाबा दे गुलाम ते मैं आखना होना जरा सहाबा दा गुलाम है, मैं उन्हां दा गुलाम हूँ। सुबहान अल्लाह। मेरा तो दिल चाहता है मैं उनकी जूतियाँ उठाऊँ जो अम्मा जान का तस्करा करते, जो सहाबा का वो इस दौर च सहाबा दी असमत दे डंके बजाते। सुबहान अल्लाह। मेरे मशाइख बैठे हैं जिन्होंने आज के प्रोग्राम का जो है वो नाम ही पैगाम सहाबा रखा है। सुबहान अल्लाह। आइए हजरात गिरामी कदर मैं अर्ज करूं सुबहान अल्लाह। मेरी अम्मा जान का तस्करा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आयशा मुझे पता चल जाता है जब तू मुझसे खफा होती है मुझे तब भी पता चल जाता है, जब तू मुझसे राजी होती है मुझे तब भी पता चल जाता है। इन्नी उरीतु की फिल्म नामी हजरत रसूलुल्लाह फरमाते हैं आयशा मुझे पता चल जाता है जब तेरे दिल में थोड़ी सी खफा होती है तब भी पता चल जाता है। आयशा अर्ज करती है आका कैसे मालूम पड़ता है, मैं तो इजहार भी नहीं करती हूँ। आप फरमाते हैं मुझे पता चल जाता है जब तुम मुझसे खफा होती है तो कसम उठाते हुए कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम है, जब तुम मुझसे राजी होती है कसम उठाते हुए कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरी अम्मा जान नहीं हूँ प्याले से पानी पी रही, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, ये मोहब्बत की बातें हैं। मेरी अम्मा जान प्याले से पानी पी रही हैं, मेरे आका पूछते हैं, ये अम्मा जान नीचे रखने लगी, आका पूछते हैं आयशा जरा ये प्याला मुझे दीजिए ना। मेरी अम्मा जान ने प्याला थमा दिया मेरे आका के हाथों में। हुजूर पूछते हैं आयशा बता तो सही तूने कहाँ पर होंठ रख कर के पानी पिए हैं। अर्ज करती आका आप क्यों पूछ रहे हैं। फरमाया आयशा मेरा दिल चाहता है मैं भी वहीं पर होंठ रख करके पानी पीऊं।
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک یار آیا میرے نبی کا, آ کر کے عرض کرتے آقا بتلائیں تو صحیح نا, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اپنی زوجہ عائشہ سے پیار ہے. سبحان اللہ. بڑی عجیب بات تھی نا کہ بھری مجلس کے اندر اپنی زوجہ کا تذکرہ کرنا کہ مجھے اپنی بیوی سے پیار ہے. آج بھی لوگ شرماتے ہیں, نہیں تذکرہ کرتے. عجیب انداز ہے نا. پلا کسی اور نو آکھی جان کے مینوں بڑا پیار ہے, اپنی بیوی نو نہیں آکھن گے. سبحان اللہ. یہ عجیب انداز ہو گیا. لیکن حضور کی سیرت دیکھیے کہ آپ مجلس میں بیٹھ کر کے فرما رہے مجھے اپنی زوجہ عائشہ سے پیار ہے, مجھے عائشہ سے محبت ہے, مجھے عائشہ سے الفت ہے. انہوں نے فوری سوال تبدیل کیا, کہا آقا نہیں, آپ یہ بتائیے مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ میرے نبی کو معلوم پڑ گیا. میرے نبی نے پھر حضرت عائشہ کا نام شامل کر کے کہا کہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ کے بابا سے پیار ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر. حضرات گرامی کے ذرا توجہ میری طرف رکھیے. میں اب آپ نے تذکرہ شروع کر دیا ہے تو میں آگے چلتا چلا جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. منٹ رہ گئے 12 تے میرا دل چاہتا ہے اج میں پھر حضور دے یاراں دا تذکرہ آخری منٹاں چ ہو جائے. اگر ایڈوانس آکو سبحان اللہ. نہیں ہمیں نہیں چاہتے ہو, ہاتھ چوکی آکو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر میں نے عرض کیا میرے پیغمبر کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا اللہ عطا کیا, اور حضور کی اللہ نے اتنی شان عطا کی پہ جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ عرفہ بلند و بالا کر دیا. حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی, یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے. ارے بابا یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ زمانہ اس لیے ہے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے. ارے جس زمانے کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے وہ زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. تو پھر جس یرانے کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے تو وہ یرانہ بھی یرانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. جب ابو بکر کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی پھر ابو بکر ساری امت میں سے اعلیٰ. جب فاروق اعظم کی نسبت میرے نبی کی طرف ہوئی فاروق اعظم ساری امت میں سے اعلیٰ. ارے بابا رب کعبہ کی قسم ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھ لیا اللہ نے اس کو اعلیٰ کر دیا. اس لیے تو میں بھی کہتا ہوں صحابہ عام جماعت نہیں ہے بلکہ صحابہ اعلیٰ, صحابہ بالا, صحابہ بلند, صحابہ بلند تر, صحابہ عظیم تر, صحابہ ستارے, صحابہ پیارے, صحابہ ہمارے, صحابہ ہمارے, صحابہ ہمارے, صحابہ ہمارے, صحابہ ہمارے. اور ذرا بول کر کے بتاؤ صحابہ جنتی سارے کے. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, پیغام صحابہ, شان صحابہ. حضور دے سارے یار آلہ. میرا دل کر دے کہ میں آخری 10 منٹاں چ تانوں قرآن دے 30 پاریاں چو حضور دے یاراں دی شان سناؤں. سبحان اللہ. اے ساری تقریر ایک سائڈ تے ہون ذرا نا ایک سائڈ تے میرے بھائی مینوں کہہ رہے سن جی کھلو جاؤ تے میں انہاں دا ذرا نا او گل دی لاج رکھتے ہوئے میں کھلو رہا. نعرہ تکبیر, شان رب العالمین, شان مصطفیٰ, پیغام صحابہ, عظمت صحابہ, رفت صحابہ, بلندی صحابہ. نعرہ تکبیر. وقاسم الفاروقی صاحب وکیل صحابہ کاش احمد فاروقی صاحب. حضرات گرامی کے توجہ, ٹائم بڑا کم ہے, توجہ میری طرف رکھیے. اللہ نے میرے نبی کے اشاروں کو اتنی عظمت عطا کی ہے. حضور فرماتے ہیں من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار. جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور یہیں پر بات بس نہیں ہے, وہ کہتا ہے صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے
حضور فرماتے ہیں جو صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا، دیکھ لیتا ہے، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے۔ کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ فرمایا اور کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد کائنات کے پروردگار کے قرآن پاک کے جو اگلے الفاظ ہیں، یہ دیکھو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر ایک انداز یہ بھی تھا کہ اللہ میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ کرتا، میرے پیغمبر کے کردار کا تذکرہ کرتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے۔ لیکن کائنات کے پروردگار نے دلیل کے طور پر میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ نہیں بلکہ صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر دیا۔ کیا معنی؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد اعلان فرما دیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کیا معنی؟ کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہنا چاہتے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ ارے بابا مجھے تو نہیں پتا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی گفتار کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صداقت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی عدالت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے روزے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا حج کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی کملی کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا لباس کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا امامہ کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ اس امامے کا رنگ کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا جہاد کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بولتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر روتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر معراج پڑھ گئے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر نے جنت کی سیر کی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بدر میں آئے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر احد میں آئے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر نے خندق کھودی، یہ صحابہ نے بتایا۔ خندق پر پیٹ پر پتھر باندھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے دندان شہید ہوئے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر ساری رات کھڑے ہو کر کے رب کے سامنے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا انداز کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے دن کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی راتیں کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر رکتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے غصے کا عالم کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ جب غصہ آتا آپ کی پیشانی پر ایک رگ کس انداز کے ساتھ ابھر کر کے باہر آتی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ جب آپ مسکراتے آپ کے کتنے دندان مبارک نظر آتے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے ہاتھوں کی نرمائی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے پسینے کی خوشبو کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ قرآن آپ تک صحابہ نے پہنچایا، حدیث آپ تک صحابہ نے پہنچائی، کلمہ آپ تک صحابہ نے پہنچایا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، آج اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اسلام چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ جائیے جا کر کے دیکھیے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، جس نے صحابہ کو نہیں مانا، جائیے جا کر کے دیکھیے اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے، اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے، اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے، اس کے پاس دین اسلام نہیں ہے، اس کے پاس ایمان اسلام نہیں ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جس کے پاس صحابہ ہے اس کے پاس رب کا قرآن ہے، جس کے پاس صحابہ ہے اس کے پاس نبی کی اذان ہے، جس کے پاس صحابہ ہے اس کے پاس حضور کا کلمہ، جس کے پاس صحابہ اس کے پاس حضور کی سیرت، جس کے پاس صحابہ اس کے پاس حضور کا کردار، جس کے پاس صحابہ اس کے پاس رب کی توحید ہے۔ اور انشاءاللہ
इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में जान मुंह में जुबान रहेगी हम सहाबा का दिफा भी करते रहेंगे, अहले बैत का दिफा भी करते रहेंगे। अज़मत सहाबा, रिफ़ात सहाबा, नाराए तकबीर, मौलाना वकास फरूकी साहब सुबहान अल्लाह। अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, हजरत मौलाना वकास फरूकी साहब, लो जी। नारे तकबीर। 12 बज गए ने इंशाअल्लाह ते बाकी जरी तकरीर उधार है। कायनात दा परवरदिगार आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबसे राजी हो जाए। नहीं इंशाअल्लाह फिर मैं भी तुहाडे नाल वादा कीता सी भी 12 बजे तक ते आखिरी ने भी असीं भी तुहाडा इंतजार कीता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो जी मैं इंशाअल्लाह फिर हाजिर हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। घंटा ला दो हैं इंदे च पेट्रोल पैंदा पुत्र, पेट्रोल बड़ा महंगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। चलो ते तुसी कहंदे सो 11 बजे मकाना, वो कहंदे 1 बजे मकाओ होना है ते तुहाडी वजह तो आखिरी सन भी 11 बजे मका ओ फरमा 1 बजे करो जी इंशाल्लाह। तवज्जो मेरी। चलो मैं इंशाल्लाह अब जो मैं तकरीर करने लगा हूं ना वो पूरे घंटे की बराबर है इंशाल्लाह ते इंदे 10 मिनट घंटे दे बराबर ने ते इंदी फीस 10 मिनट दी लादा होगी। ठीक है शेख साहब नु आख छड़ो इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह आपको इज्जतों बरकतों के साथ नवाज। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। कायनात के परवरदिगार ने सहाबा की अज़मत कुरान पाक के अंदर बयान कर दी है। उलमा ने लिखा कुरान पाक की 1000 से ज्यादा आयात में अल्लाह ने सहाबा की अज़मत, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की बुलंदी, सहाबा का तकवा, सहाबा की सदाकत, सहाबा की अदालत, सहाबा की शराफत, सहाबा की शुजाअत, सहाबा का चलना, सहाबा का बैठना, सहाबा का उठना, सहाबा का मुस्कुराना, सहाबा के घोड़े, घोड़ों का चलना कायनात के परवरदिगार ने कुरान पाक के अंदर बयान कर दिया और ऐलान फरमा दिया। वल आदियाति ज़बहा वल मोरियाति कदहा वल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नकहा फवसदन बिही जमहा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े, उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों में आने वाली खुरियां जो पत्थरों से टकराई, जो शरारे निकले, तेरा परवरदिगार उन शरारों की भी कसमें उठाता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने सहाबा की अज़मत को बयान कर दिया। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर एडवांस के सुबहान अल्लाह। एक बार फिर आखो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब आओ कुरान पाक के 30 पारों में से आपको सहाबा की अज़मत सुनाओ। कुरान पाक का पहला पारा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैंने अर्ज़ किया रब्बा ये जिन लोगों के ईमान को तूने आइडियल और नमूना बना दिया, अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का दूसरा पारा वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह उम्मत वसता कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का तीसरा पारा वस्साबिरीन वस्सादिकीन, अल्लाह साबिर सादिक लोग कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का चौथा पारा कुंतुम खैर उम्मती, अल्लाह बेहतरीन उम्मत कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का पांचवा पारा वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, अल्लाह ये सबील मोमिन कौन है जिनके रास्ते पर चल कर के जन्नत मिलेगी? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का छठा पारा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह जिन पर तूने अपना दीन मुकम्मल कर दिया, अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का सातवां पारा व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम, अल्लाह जो लोग तेरा कुरान सुनते और उनकी आंखों से आंसू बह पड़ा करते, अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का आठवां पारा उलाइका अस्हाबुल जन्नह, अल्लाह जिनके नाम पर तूने जन्नत की रजिस्ट्री कर डाली, अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान
پاک کا نوما پڑھا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل دہل جایا کرتے. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 10واں پڑھا اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 11واں پڑھا والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 12واں پڑھا فاستقم کما امرت. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 13واں پڑھا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 14واں پڑھا یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے, جن کو فرشتے سلوٹ ماریں گے, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 15واں پڑھا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 16واں پڑھا لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 17واں پڑھا وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. اے اللہ جنہوں نے تیری رضا کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون. اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے, اے اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ غلبت الروح. اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ یہ مومن مسلمان کون ہے؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارہ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم. اے اللہ جن کو تو سلام کہے گا, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے, پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگاتے رہے. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین. اے اللہ تیرے یار کون ہے؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہے؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہے؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 26واں پارہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہے؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 27واں پارہ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون. اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ. اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمائے اصحابہ. قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ. اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ 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 صحابہ. ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ آج فرشتے یہاں پر موجود ہے, فرشتے یہاں پر موجود ہے. اللہ پوچھے گا فرشتوں کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے کہیں گے صحابہ 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 صحابہ. ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ, نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ, کتاب روایت میں صحابہ صحابہ, مقام ولایت میں صحابہ صحابہ, نور ایمان میں صحابہ صحابہ, حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ, پچھلے ادیان میں صحابہ صحابہ, تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ, تورات و انجیل میں صحابہ
صحابہ حکم تعمیل میں، صحابہ صحابہ ادائے خلیل میں، صحابہ صحابہ نگاہ جلیل میں، صحابہ صحابہ وفا کے عنوان میں، صحابہ صحابہ قلوب و اذہان میں، صحابہ صحابہ تاریخ جہان میں، صحابہ صحابہ جنت کے مکان میں، صحابہ صحابہ عمل کی اذان میں، صحابہ صحابہ حضور کے بیان میں، صحابہ صحابہ حزب اللہ جماعت میں، صحابہ صحابہ کرم اللہ صفات میں، صحابہ صحابہ رحماء کی آیات میں، صحابہ صحابہ عبادت و ریاضت میں، صحابہ صحابہ قیادت و سیادت میں، صحابہ صحابہ جرت و بصالت میں، صحابہ صحابہ دلیل و دلالت میں، صحابہ صحابہ شان و شہادت میں، صحابہ صحابہ محبت و ارادت میں، صحابہ صحابہ خیبر کے میدان میں، صحابہ صحابہ فتح افغان میں، صحابہ صحابہ روم و ایران میں، صحابہ صحابہ قبرص و خراسان میں، صحابہ صحابہ قبرص و خراسان میں، صحابہ صحابہ عمل کی آسان میں، صحابہ صحابہ جنت کے مکان میں، صحابہ 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 یہ جتنی میں نے صحابہ کی تعریف کی ہے، ان تمام تعریف کے اندر اہل بیت بھی مکمل شامل ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں یارو ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ عصمت صحابہ، عصمت صحابہ و اہل بیت، رفعت صحابہ، وقار صحابہ، شان صحابہ، عصمت صحابہ و اہل بیت، حضرت مولانا وقار فاروقی صاحب